بنام خدا مہربان و شفیق۔ نون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں۔ اے نبی، آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے مجنون نہیں ہیں، اور بے شک آپ کے لیے بے انتہا اجر ہے، اور یقیناً آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ ان قریب آپ دیکھیں گے کہ وہ کافر بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے۔ بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک گیا ہے، اور وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے۔ اے نبی، آپ جھوٹوں کی بات نہ مانیے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ نرم پڑیں تو وہ بھی نرم ہو جائیں، اور اے نبی، آپ ہر قسم کھانے والے ذلیل کی بات تسلیم نہ کریں جو طعنہ زن اور انتہائی چغل خور ہیں، بھلائی سے روکنے والا، حد سے گزرنے والا، سخت گناہ کار ہے، سرکش اور اس کے علاوہ بدذات ہے، اس بنا پر کہ وہ صاحب مال اور صاحب اولاد ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ قدیم داستانیں ہیں، ہم ان قریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔ ہم نے انہیں اسی طرح آزمایا ہے جس طرح باغ والوں کو آزمایا تھا جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ صبح کو پھل توڑ لیں گے، اور وہ انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے، تو آپ کے رب کی جانب سے اس پر راتوں رات ایک آفت پھر گئی جبکہ وہ سو رہے تھے، اور وہ باغ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا۔ پھر انہوں نے صبح کے وقت ایک دوسرے کو آواز دی کہ تم اپنی کھیتی پر سویرے چلو اگر تمہیں پھل توڑنا ہے۔ چنانچہ وہ روانہ ہو گئے اور چپکے چپکے کہہ رہے تھے کہ دیکھو آج تمہارے پاس باغ میں کوئی مسکین نہ آنے پائے، اور روک تھام کا بندوبست کر کے وہ صبح سویرے پہنچ گئے۔ اب جو باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم تو بہک گئے ہیں، بلکہ ہم بالکل محروم ہو گئے۔ جو ان میں منصف مزاج تھا کہنے لگا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح پروردگار کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا ہمارا پروردگار پاک اور منزہ ہے، ہم ہی ظالم تھے۔ پھر وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ انہوں نے کہا ہائے افسوس، بے شک ہم ہی سرکش تھے، شاید ہمارا رب اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر باغ عطا کر دے، ہم تو اپنے رب کی طرف راغب ہیں۔ اسی طرح عذاب ہوتا ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، اے کاش وہ جان لیتے۔ بے شک متقین اپنے رب کے نزدیک نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرح نعمتوں سے محروم کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ پڑھتے ہو؟ یقیناً اس کتاب میں وہی باتیں ہیں جو تمہیں پسند ہیں، یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک چلی جائیں گی کہ تمہارے لیے وہ ہوگا جس کا تم فیصلہ کرو گے۔ آپ ان سے دریافت کیجئے کہ ان میں سے اس کا ذمہ کون لیتا ہے؟ کیا اس قول میں ان کے اور بھی شرکا ہیں؟ اگر یہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو سامنے لے آئیں۔ جس دن مشکل ترین مرحلہ آئے گا اور انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ انہیں اس وقت بھی سجدوں کی دعوت دی گئی تھی جب یہ لوگ سالم تھے۔ مجھے اس کلام کے جھٹلانے والوں سے نمٹنے دو، ہم بے تدریج انہیں اس طرح گرفت میں لیں گے کہ ان کو خبر تک نہ ہوگی، اور میں ان کو مہلت دیتا رہتا ہوں۔ میری تدبیر یقیناً مضبوط ہے۔ کیا آپ ان سے کچھ صلہ طلب کر رہے ہیں کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے، یا ان کے پاس غیب کی خبر ہے کہ وہ اسے لکھ رہے ہیں؟ اے نبی، آپ اپنے رب کے حکم تک صبر کیجئے اور مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہو جائیں جنہوں نے غیظ و غضب کے عالم میں اپنے رب کو پکارا تھا۔ اگر آپ کے رب کا فضل ان کی یاوری نہ کرتا تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا حال ابتر ہو جاتا۔ ان کے رب نے انہیں برگزیدہ کر کے صالحین میں شامل کر لیا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ کافر اپنی بری نظروں سے آپ کے قدم جمنے نہیں دیں گے۔ جب بھی انہوں نے یہ ذکر قرآن سنا تو کہنا شروع کر دیا یہ تو دیوانہ ہے، حالانکہ یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے پیغام نصیحت ہے۔